اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے اور اس دن کو عیدین سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اسی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا لوگو جب جمعے کی اذان دی جائے تو اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو، اور جب آپ نماز جمعہ ادا کر لیں تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اپنے رزق کی تلاش کرو۔ اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پیارے دوستو اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کیے جانے والے 3 کام شیئر کروں گا۔ ان 3 کاموں کو آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ اس سے آپ مستفید ہو سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سب سے بڑی بات ہے یقین کی۔ جب آپ پختہ یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں یقینی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو قرآنی آیات ہیں، قرآنی الفاظ ہیں، قرآنی صورتیں ہیں جن کو پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ان سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو پہلا کام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو پہلا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ عمل قرض سے نجات کے لیے ہے اور گھر میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ قرض سے نجات بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت بھی ڈالیں گے۔ اب یہ قرض اتنی بری چیز ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین میں سے پوچھا کہ کیا اس بندے نے کسی کا قرض تو نہیں ادا کرنا؟ تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ مقروض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ قرض اتنی بری چیز ہے کہ یہ ادا کر کے ہی بندے کی جان چھوٹے گی، چاہے وہ قرض دنیا میں ادا کر دے یا پھر اسے آخرت میں ادا کرنا پڑے، اور جب آخرت میں قرض ادا کرنا پڑے گا تو وہ اس کے لیے بہت مشکل بن جائے گی۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، مقروض ہو چکے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد، جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے یہ پورا وقت ہے۔ اس وقت کے دوران آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا واحد، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر درود پاک کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ تھا پہلا کام جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی، ابھی 2 کام باقی ہیں، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بعض اوقات بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو پورے کا پورا گھر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی حالت میں انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی دی۔ تو
تو اسی طرح میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بندے پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے، اچانک کوئی پریشانی آ جائے تو بندہ اس پریشانی میں اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یہ تسبیح بھی آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ اسی دعا کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے دوسرا کام کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، میری فلاں فلاں مصیبت ہے، فلاں فلاں پریشانی ہے، اس کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اب تیسرا کام کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی معافی بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنا اسے رحم آتا ہے کہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی قبرستان ہیں ان پر میں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی زیادہ پسند ہے، لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ توبہ دل سے ہونی چاہیے، زبان سے نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس توبہ استغفار کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاتا تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بچہ ہو، یعنی کہ گناہوں سے پاک ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن تیسرا کام جو کرنا ہے، آپ نے ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ یہ استغفار کی دعا ہے، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ دعا بھی آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لے، تینوں عمل کر لے، تو آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگنی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہیں تو یہ تینوں تسبیحاں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ تینوں عمل اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ تینوں عمل علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اکٹھے یہ تینوں عمل پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی، یا اللہ یا واحد، ان 2 ناموں کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اس کے لیے آپ خصوصی دعا مانگے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک بات اور اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 جمعہ نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور ہر جمعہ کے دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ تینوں عمل بہت فضیلت والے اور برکت والے عمل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ تینوں عمل مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔